بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ عزیز طلبہ، سبق نمبر 245 ہے اور کتاب الفرائض میں باب و حساب الفرائض ہم پڑھ رہے ہیں۔ اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے مسئلہ بنانے کا طریقہ سمجھ لیا کہ مسئلہ کس طریقے سے بناتے ہیں اور کن کن حروف سے اور اعداد سے مسئلہ بناتے ہیں اور کب کس وقت بناتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم یہ سمجھیں گے کہ مسئلہ بن گیا، ورثاء کو حصے دے دیے، لیکن مسئلہ یہ آیا کہ ورثاء کی تعداد اور نیچے حصص کی تعداد آپس میں میچ نہیں کر رہی اور کسی وارث کو درمیان میں کوئی حصہ اس کا کٹ کر آدھا ہو رہا ہے۔ تو جیسے کہ ہم نے پچھلے سبق کے آخر میں یہ بات کی تھی کہ تصحیح کے اصول بنا دیے۔ وجہ یہ بنی کہ کیلکولیٹر کا حساب سابقہ زمانوں میں نہیں تھا، تو وہ چاہتے تھے کہ ہر وارث کو پورا کا پورا حصہ مل جائے، کسی کا حصہ درمیان میں آدھا نہ ہو۔ تو لہٰذا اگر کسی کہیں پہ اگر مثال کے طور پر وارث 4 ہیں، حصے سے ان کو نیچے کل ملا کر 5 مل گئے ہیں، تو اب ہر ایک وارث کو پورا پورا حصہ نہیں مل رہا، کیونکہ 5واں حصہ آدھا آدھا کر کے ملے گا یا تھوڑا تھوڑا کر کے ملے گا۔ تو یہ تھوڑا کرنا یہ ان کے نزدیک درست نہیں تھا، حصص پورے دینے چاہیے ان کے نزدیک۔ لہٰذا اس کو کہتے ہیں کہ حصص میں یعنی ورثاء کی تعداد اور ان کے سہام ان میں کثر آ رہی ہے، تعداد پر سہام پورا پورا تقسیم نہیں ہو رہے، تو اس کو کہتے تھے کہ اس کثر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ پھر انہوں نے تصحیح کے اصول بنا دیے اور اس کے لیے پھر انہوں نے اختصار کرنے کے لیے انہوں نے کچھ نسبتیں بھی قائم کر دیں اعداد کے درمیان۔ تو آئیے ہم سب سے پہلے ان نسبتوں کو سمجھتے ہیں، ان 4 نسبتوں کو سمجھتے ہیں جو عقلی منطقی نسبتیں ہیں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس تصحیح کے اصولوں کو سمجھتے ہیں۔ تو 2 عددوں میں ہمیشہ 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوتی ہے۔ کوئی بھی 2 عدد ہوں، ان میں 4 نسبتوں میں سے کوئی ایک نسبت ضرور ہوگی۔ ایک نسبت کا نام ہے تماثل، دوسری کا نام ہے تداخل، تیسری کا نام ہے توافق اور چوتھی کا نام ہے تباین۔ تماثل، تداخل، توافق اور تباین۔ اچھا، تماثل کسے کہتے ہیں؟ تو دیکھیں گے کہ 2 عدد اگر آپس میں برابر ہیں، یا تو آپس میں برابر ہوں گے یا کم و بیش ہوں گے، ایک کم ایک زیادہ۔ اگر برابر ہیں تو ان کے درمیان نسبت تماثل کی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے 2 2، 4 4، 8 8، یہ 2 عدد آپس میں کیا ہیں؟ بالکل برابر ہیں نا، تو ان میں نسبت تماثل کی پائی جاتی ہے، دونوں ایک دوسرے کی ہم مثل ہیں۔ اگر کم و بیش ہیں، ایک چھوٹا اور ایک بڑا ہے، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ دیکھیں گے کہ عدد اقل عدد اکثر کو فنا کرتا ہے، یعنی پورے کا پورا اس پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اگر عدد اقل عدد اکثر کو فنا کرتا ہے تو ان کے درمیان نسبت تداخل کی ہوگی۔ تداخل ہے یعنی ایک چھوٹا بڑے کے اندر دخول اس کا پورے کا پورا ہو رہا ہے۔ جیسے دیکھیں 4 ہے اور 20 ہے، کہ 4 جو ہے چھوٹا ہے، 20 بڑا ہے، تو 4 20 کو فنا کر رہا ہے، کیونکہ 5 چوکے 20 ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو 4 پورا پورا 20 پر تقسیم ہو جاتا ہے۔ اور اگر فنا نہ کرتا ہو، یہ تو تھا کہ فنا کر دیتا، فنا اگر نہ کرے، چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کرتا، تو پھر 2 حال سے خالی نہیں۔ دیکھیں گے کہ کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہے یا نہیں۔ اگر کوئی تیسرا عدد ان دونوں کو فنا کرتا ہے تو ان دونوں کے درمیان نسبت توافق کی ہوگی۔ توافق کی نسبت ہے کہ ایسی باہمی موافقت ہے کہ خود تو چھوٹا بڑے کو ختم نہیں کر سکتا، لیکن ایک تیسرا عدد ہے جو ان دونوں کو ختم کر سکتا ہے۔ مثال کے طور پر 8 اور 20 ہیں، ان دونوں کے درمیان نسبت توافق کی ہے، کیونکہ 8 20 کو تو ختم نہیں کر سکتا کہ 1 8 8، 2 8 16، 3 8 وہ 24 ہو جاتا ہے، 20 سے اوپر ہو جاتا ہے، تو پورا پورا تقسیم نہیں کرتا۔ لیکن 8 اور 20 کو ایک تیسرا عدد ہے وہ ختم کرتا ہے، اور وہ ہے 4۔ وہ ہے 4 جو ہے وہ 8 کو بھی ختم کرتا ہے، 2 چوکے 8، اور 20 کو بھی ختم کرتا ہے، 5 چوکے 20۔ تو یہ 4 یہ ان کا ہو جائے گا ایک عدد مشترک، اور ان دونوں کو فنا کر دے گا۔ لہذا 8 کو جتنی بار ختم کر رہا ہے، 2 بار کر رہا ہے نا، یعنی 2 مرتبہ 2 چوکے 8، تو یہ 2 یہ 8 کا وفق کہلائے گا۔ اور 20 کو 5 مرتبہ دیکھیں تو 5 مرتبہ 4 کو گنیں تو وہ جا کر 20 کو ختم کرتے، تو 5 جو ہوگا وہ 20 کا وفق ہوگا، ٹھیک ہے۔ تو اس طریقے سے ہم کہیں گے کہ یہ 5 20 کا وفق ہے، اور 2 جو ہے وہ 8 کا وقف ہے۔
وفق ہے۔ پھر یہ تیسرا عدد جتنی بار ان دونوں کو فنا کرے اس کو اس عدد کا وفق کہتے ہیں، جیسے کہ ابھی بتا دیا۔ اگر تیسرا عدد بھی ان کو فنا نہیں کرتا، ایک عدد چھوٹا ایک بڑا ہے، چھوٹا بڑے کو فنا نہیں کرتا، کوئی تیسرا عدد بھی ان کو فنا نہیں کرتا، تو پھر ان کے درمیان نسبت تباین کی ہوگی۔ جیسے کہ 9 اور 10 ہے، 9 اور 10، 9 چھوٹا 10 بڑا، 9 10 کو فنا نہیں کر سکتا، اور کوئی تیسرا عدد 2 وہ بھی نہیں ختم کر سکتا، 2 جو ہے 10 کو ختم کر سکتا، 9 کو نہیں کر سکتا، 3 9 کو ختم کر سکتا ہے لیکن 10 کو نہیں کر سکتا، 4 جو ہے وہ نہ 10 کو ختم کر سکتا نہ 9 کو ختم کر سکتا، کوئی بھی عدد وہ ان دونوں کو فنا نہیں کرتا، تو لہٰذا ان میں نسبت تباین کی ہوگی۔ جب یہ چیز آپ کو سمجھ میں آ گئی تو آگے مسئلے کے اندر اختصار کرنے میں آپ کو بڑی مدد ملے گی، اور مسئلے کے اندر تصحیح کرنے میں انشاءاللہ آپ کو مدد ملے گی۔ چلو دیکھتے ہیں ہمیں اب تصحیح کے قواعد۔ تو شروع کرتے ہیں تصحیح کے قواعد کہ وَإِذَا انْقَسَمَتِ الْمَسْأَلَةُ عَلَى الْوَرَثَةِ، مسئلہ جتنے سے آپ نے بنایا تھا وہ ورثہ کے اوپر پورا کا پورا منقسم ہو گیا ہے، تقسیم ہو گیا ہے، کسی کے حصے کے اندر کوئی کسر نہیں آئی، ایسا اس کا آدھا نہیں ہوا، تو فقط صحت المسئلہ، لہٰذا یہ مسئلہ درست ہو گیا ہے اور بہترین ہو گیا ہے، اب کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے اندر تصحیح کی۔ وَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقٍ مِّنْهُمْ عَلَيْهِمْ، اب کچھ فریق ان میں سے ایسے ہیں کہ ان کے حصے ان کی تعداد کے اوپر، عدد رؤوس کے اوپر تقسیم نہیں ہو رہے، عدد رؤوس کے اوپر تقسیم نہیں ہو رہے، کم یا زیادہ ہیں، تو 2 حال سے خالی نہیں ہوگا یہاں پہ بھی، کہ یا تو ایک ہی فریق کے اندر کسر آ رہی ہوگی یا 2 فریق کے اندر۔ فریق کسے کہتے ہیں؟ مثلا میت کے ورثاء میں 2 بیویاں ہیں، 2 دادیاں ہیں، 2 بیٹیاں ہیں یا 2 بھائی ہیں، تو اب یہ دیکھیں مختلف فریق ہیں، بیویاں الگ فریق، بیٹیاں الگ فریق، بھائی الگ فریق، تو دیکھیں کہ کسر کہاں پہ آ رہی ہے۔ کسی ایک فریق میں صرف بھائی والے فریق میں کسر آ رہی ہے کہ اس کے حصے ان کے افراد کے اوپر تقسیم نہیں ہو رہے، کسر آ رہی ہے، یا ساتھ ساتھ بیویوں کے حصے بھی ان پر پورے تقسیم نہیں ہو رہے، کسر ایک ہی فریق پہ ہے یا کسر ایک سے زیادہ فریق میں ہے۔ اگر کسر ایک فریق میں ہے تو اس کا ذکر یہاں پہ چلے گا، اور پھر اس کے بعد آگے ہم جائیں گے کہ جب کسر ایک سے زیادہ فریقوں میں ہو۔ لہذا فرمایا کہ اگر ایک فریق کے سہام ان کے افراد کے اوپر، عدد رؤوس کے اوپر پورے تقسیم نہیں ہو رہے، درمیان میں کسر آ گئی ہے، تو اس کسر کو دور کرنے کا نام تصحیح ہے۔ لہٰذا طریقہ کیا ہوگا کسر کو دور کرنے کا؟ اب یہاں پہ وہ طریقہ شروع ہو گیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فَضْرِبْ عَدَدَهُمْ، ان کے جو عدد رؤوس ہیں یعنی ورثاء جہاں پہ جن کی کسر آئی ہوئی ہے جس فریق میں، مثلا بھائیوں کے فریق میں کسر آئی ہوئی تو 3 بھائی ہیں مثال کے طور پر، آگے مثال بھی دے رہے ہیں، کسر آئی ہوئی ہے ان میں، تو ان کی تعداد کو ضرب دے دیں کس میں؟ فی اصل المسئلتی، مسئلے کی اصل میں ضرب دے دیں، یعنی اصل مسئلہ جس سے آپ نے بنایا تھا اس میں ضرب دیں، اور ساتھ ساتھ نیچے جمیع سہام میں ضرب دیں، تو مسئلے کے اندر خود بخود تصحیح ہو جائے گی، حصے بڑھ جائیں گے۔ وَعَوِّلْهَا، اول کے اندر ضرب دیں، اولہا بھی ہو سکتا ہے یا اولہا بھی ہو سکتا ہے، اول کے اندر ضرب دیں، فضرب عددہم فی اصل المسئلتی او اولہا، او اولہا ہے یہ کہ اول کے اندر ضرب دے دیں، ان کانت عائلتن، اگر مسئلہ عائلہ ہو یعنی 6 سے 7 کی طرف اول ہو گیا تھا یا 8 کی طرف یا 12 سے 15 کی طرف اول ہو گیا تھا، تو لہٰذا اس اول کے اندر آپ نے ضرب دینی ہے مسئلے کی تصحیح کے لیے۔ کس کو دے کر ضرب دینی ہے؟ عدد رؤوس کی جو عدد ہے اس کو لے کر۔ فما خرجا، جو جواب آئے گا، صحت منہ المسئلہ، اس سے مسئلہ بن جائے گا۔ جب اس سے مسئلہ بنے گا تو اسی مسئلے سے دوبارہ حصے ہم نیچے جب دیں گے تو حصے بڑھ جائیں گے، تو جب بھی کسر آئے گی تو حصے بڑھائیں گے، جب حصے بڑھائیں گے نیچے مال کے، خارج میں مال کے حصے بڑھائیں گے، اور مسئلے کے اندر مسئلے کو بڑھائیں گے، ضرب دیں گے، اس کو مزید ضرب دیں گے، حصے بڑھائیں گے، تو پھر انشاءاللہ وہ کسر دور ہوتی جائے گی۔ اب مثال دے رہے ہیں، کمرأتین، جیسے کہ ایک بندہ فوت ہوا، پیچھے اس کی ایک بیوی ہے، وأخوین، اور 2 بھائی ہیں، ایک بیوی ہے اور 2 بھائی ہیں، تو لہٰذا جب بیوی ایک ہو اولاد نہ ہو تو للمرأۃ الربع سہم، بیوی کو چوتھائی حصہ ملتا ہے، وللاخوین ما بقی، اور باقی جو مال بچ جائے گا تو وہ ان کا ہوگا، تو لہٰذا ربع ایک یہاں پہ جمع ہو گیا تو مسئلہ 4 سے بنے گا، اور بقیہ مال 3 حصے وہ بھائیوں کو مل جائیں گے، اور بھائی ہیں 2، ان کو حصے مل رہے ہیں 3، ثلاثۃ اسہم،
3 ان کو مل رہے ہیں، کیونکہ 4 حصوں میں سے ایک بیوی کو مل گیا ربو، اور 3 ایسے 2 بھائیوں کو مل رہے ہیں. تو اب 2 بھائیوں کو 3 ایسے مل رہے ہیں، گویا کہ 1.5 ایک کو آ رہا ہے، تو 1.5 میں تو کسر آ گئی نا، ایک ایسا پورا مل رہا ہے اور دوسرا آدھا مل رہا ہے. تو اب اس کسر کو دور کرنا ہے. ولا تنقسم علیہما، یہ 3 ایسے ان 2 بھائیوں پر تقسیم نہیں ہو رہے. تو فضرب اثنین، لہٰذا 2 بھائی ہیں نا، عدد روس 2 ہے، لہٰذا اس 2 کو ضرب دیں گے فی اصل المسئلہ، اصل مسئلے کے اندر. اصل مسئلہ کیا تھا؟ 4. تو فتکون ثمانیۃ، تو اصل مسئلہ ہو جائے گا 2 چوکے 8. ومن تصح المسئلہ، اسی سے مسئلہ کی صحت ہو جائے گی اور یہ درست ہو جائے گا. اس کو ذرا پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں پریکٹیکلی، تو اس کے بعد ہم آگے وفق والی صورت میں بھی چلتے ہیں. تو یہ وہ والی صورت ہے جس میں یعنی اختصار نہیں ہو سکتا. دیکھتے ہیں ہم کیسے اختصار نہیں ہو سکتا. مثال کے طور پر یہ ہے جی ہمارے پاس میت، اس کی ایک زوجہ ہے، ابھی جو ہم نے پڑھا نا، اس کی ایک زوجہ ہے اور ساتھ اس کے 2 بھائی ہیں. تو ہم لکھیں گے اخ عینی 2، یہ اس طریقے سے لکھتے ہیں اخ عینی 2. تو بیوی ہے، اولاد نہ ہو تو اس کو ربع ملتا ہے، لہٰذا ادھر تو ان کو بقیہ مال ملے گا چونکہ یہ عصبات ہیں اخ عینی. تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے، ربع کے مخرج 4 سے، کیونکہ ربع اکیلا آگے. تو مسئلہ بن جائے گا 4 سے. 4 سے مسئلہ بنا کے بیوی کو دے دینا ربع، ٹھیک ہے. وَلَهُنَّ الرُّبُعُ إِن لَّمْ يَكُن لَّكُمْ وَلَدٌ، لہٰذا ربع اس کو مل گیا. باقی بچ گیا 3 میں ہم نے دینے ہیں ان 2 بھائیوں کو. اب 2 بھائی ہیں، حصے مل رہے ہیں ان کو 3. اب اختصار کریں گے اور یہ بھی دیکھیں گے کہ دیکھیں ان کے حصے میں کسر کیوں آئی ہے. اب اس کسر کو کیسے دور کریں گے؟ تو کسر دور کرنے کا نام تصحیح ہے. تو اس کے لیے ہم نے دیکھا کہ ایک ہی طائفے میں کسر آئی ہوئی ہے نا، دوسرے طائفے میں نہیں آئی، یعنی ایک ہی فریق میں کسر آئی ہوئی ہے، صرف اخ والے فریق میں، زوجہ والے فریق میں نہیں. تو کیا کریں گے؟ لہٰذا یہاں پہ اگر ہم نے دیکھا کہ جو چونکہ کسر ہی ایک ہی طائفہ کے اندر ہے یا ایک ہی فریق کے اندر ہے، تو ہم نے دیکھا کہ عدد رؤوس 2 ہے، اور 2 اور ادھر عدد رؤوس زوجہ کا 1 ہے. 2 اور 1 میں نسبت بھی تباین کی ہے، اور 2 اور 3 میں نسبت یعنی عدد سہام اور عدد رؤوس میں نسبت بھی تباین کی ہے. اگر اس میں تداخل کی ہوتی یا کوئی اور نسبت ہوتی تو ہم کیا کرتے؟ ان کو تھوڑا مختصر کر لیتے تاکہ اوپر مسئلے کے اندر فگر جو ہے وہ کم آتا. بہرحال ہم نے کیا کیا کہ بھائی 2 کو 4 میں ضرب دے دیں گے، یعنی اس عدد روس کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب دیں گے. تو اس طریقے سے لکھیں گے، تصحیح کا یہ طریقہ ہوتا ہے لکھنے کا. 2 چوکے 8، مسئلہ بن جائے گا 8 سے. 8 کا ربع کتنا ہے؟ 8 کا ربع کتنا ہے؟ 2. 2 چوکے 8 نا، تو 8 کا سمن جو ہے وہ 1 ہوتا ہے، اور 8 کا ربع وہ ہوتا ہے 2. تو 2 عورت کو مل جائیں گے یعنی بیوی کو، اور بقیہ 6 ایسے یہ دونوں بھائیوں کو مل جائیں گے. تو 2 بھائیوں کو 6 ایسے مل رہے، لہٰذا 1 کو 3 مل جائیں گے. تو یہ دیکھیں یہاں پہ اس طریقے سے تصحیح ہو جائے گی. سمجھ گئے آپ؟ تو یہ ہے جی اس طریقے سے. اب دیکھتے ہیں کہ یہ تو تھی نسبت جب آپس میں یعنی فریق 1 ہے اور اسی میں اترائی ہوئی اور تباین تھا، تو لہٰذا عدد روس کے کل کو لے کر اصل مسئلہ اور جمیع سہام میں ہم نے ضرب دے دی. فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدُهُمْ، یا فَإِنْ وَافَقَ سِهَامُهُمْ عَدَدَهُمْ، کہ جو ان کے حصے ہیں ان کے عدد کے موافق ہیں. ٹھیک ہے، یعنی حصے ہیں وہ ویسے تو کسر تو آئی ہوئی ہے، لیکن جو میت کے ورثاء کو جو حصے دیے ہیں ان حصوں کے درمیان اور ان کے ورثاء کی تعداد کے درمیان توافق کی نسبت پائی جاتی ہے. یہ تو پہلے تھا تباین کی نا، کہ سہام اور عدد میں نسبت تباین کی تھی 2 اور 3. یہاں پہ یہ کہ حصص اور عدد رؤوس کی تعداد اور سہام میں نسبت توافق کی ہے، کوئی تیسرا عدد ان کو ختم کرتا ہے. تو پھر کیا کریں گے؟ تو کہتے ہیں کہ اس صورت میں فضرب وفق عددہم، لہٰذا ان کے عدد رؤوس کے کل کو لے کر اصل مسئلہ میں ضرب نہیں دیں گے بلکہ وفق کو لے کر دیں گے فی اصل المسئلہ تھی. مثال کے طور پر کامراتن، ایک بیوی ہے، وستۃ اخوتن، 6 بھائی ہیں، لہٰذا للمرأۃ ربع، عورت کو ربع مل جائے گا. وللاخوۃ ثلاثۃ اسہم وہی لا تنقسم علیہم، اور 6 بھائیوں کو 3 ایسے مل رہے ہیں جو ان پر تقسیم نہیں ہو رہے. فضرب ثلث عددہم فی اصل المسئلہ، لہٰذا عدد کے ثلث کو لے کر
یعنی عدد کے ثلث کو لے کر اصل مسئلے کے اندر ہم ضرب دے دیں گے. یعنی عدد ان کا ہے 6، تو 6 کو نہیں بلکہ 2 ان کا جو ثلث ہے اس کو لے کر ہم اصل مسئلے کے اندر ضرب دیں گے، تو اس سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. دیکھتے ہیں اس کو جی. مثلا ہمارے پاس میت کی ایک زوجہ ہے اور اخ عینی ہیں ہمارے پاس 6 اخ عینی ہیں. تو مسئلہ کس سے بنے گا؟ ظاہر ہے کہ ربع سے بنے گا. ربع مل رہا ہے عورت کو، 1 ان کو دے دیا، 3 ان کو دے دیا، بقیہ مال. تو کسر آ رہی ہے جی، 6 اور 3 میں کسر آ رہی ہے، اوپر 6 ان کو 3 مل رہا ہے. تو پہلے عدد رؤوس اور سہام میں نسبت دیکھیں. تو یہ نسبت 3 اور 6 میں یہ اگرچہ تداخل کی نسبت ہے نا، نسبت ان کی کس کی ہے؟ تداخل کی ہے، اور اسی کو انہوں نے توافق کہہ دیا، نسبت یعنی تداخل کی ہے. تو لہٰذا ہم اس صورت میں ہم کیا کریں گے کہ تداخل ہو رہا ہے تو لہٰذا مختصر کرتے ہیں. تو 1 تیا 2 تیے 6 مختصر ہو گیا تاکہ اوپر مسئلہ بھی کم آئے نا. 6 کے ساتھ اگر ہم ضرب دیتے تو مسئلہ پھر بھی ٹھیک آتا، لیکن ایسے بہت بڑھ جاتے. لیکن لہٰذا ہم نے جب نسبت تداخل کی تھی، توافق کی تھی، ہم نے کیا کر دیا؟ نسبت کو مختصر کر دیا. لہٰذا 2 کو اب 2 جو ہے وہ 6 کا ثلث ہی بنتا ہے نا، اس لیے فرمایا کہ ثلث کو ضرب دیں. تو 2 کو ضرب دے دیں گے اوپر، تو لہٰذا 2 چوکے 8 میں سے 1 عورت کو مل جائے گا، اور 2 عورت کو مل جائیں گے، ربع ہے، اور بقیہ 6 ان کو مل جائیں گے، تو ہر ایک کو 1 مل جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ اس طریقے سے ہو جائے گا. اچھا، ابھی تک تو ہم پڑھ رہے تھے کہ ایک فریق کے اندر صرف کسر آ رہی ہے. اب اگر ایک سے زیادہ فریقوں کے اندر کسر آ رہی ہو تو پھر اس کی تصحیح کی کیا صورت ہوگی؟ تو اس کو کہتے ہیں کہ فَإِن لَمْ تَنْقَسِمْ سِهَامُ فَرِيقَيْنِ، اگر 2 فریقوں کے حصے آپس میں تقسیم نہیں ہو رہے، یعنی ان کے عدد رؤوس پر تقسیم نہیں ہو رہے، او اکثر یا 2 سے زیادہ فریق کے، تو فَضْرِبْ أَحَدَ الْفَرِيقَيْنِ فِي الْآخَرِ. لہٰذا سب سے پہلا کام تو یہ کرنا ہے کہ ہم نے اختصار کرنا ہے. تو اختصار کرنے کے لیے پہلے خود عدد رؤوس کے درمیان بھی نسبت دیکھیں گے، یعنی عدد رؤوس اور سہام کے درمیان بھی جس طرح بھی ہم نسبت دیکھ کے مختصر کر رہے تھے اس طریقے سے بھی کریں گے، اور پھر ساتھ ساتھ عدد رؤوس کے آپس میں بھی نسبتیں دیکھیں گے، اور ان نسبتوں کے مطابق ہم کام کریں گے. فضرب احد الفریقین فی الآخر، کہتے ہیں کہ ایک فریق کے عدد رؤوس کو دوسرے فریق کے اندر ہم ضرب دیں گے، اور پھر جو آخر میں مجموع ہوگا نا، جب تصحیح جن میں کرنی ہے ان کے جب یہ ہم کر لیں گے، اس کے بعد جو آخر ہوگا اس کو پھر اصل مسئلے کے اندر جا کر ضرب دیں گے. کہتے ہیں کہ ثم اجتمع فی الفریق الثالث، پھر جو 2 فریقوں کو آپس میں ان کے عدد رؤوس کو ہم نے ضرب دی، تو ضرب دینے کے بعد جو حاصل بچا اس حاصل کو تیسرے فریق کے اندر ضرب دیں گے. تیسرے فریق جس میں تصحیح کرنی ہے یا اس میں کسر آئی ہوئی ہے اس میں ضرب دیں گے. ثم مجتمع فی اصل المسئلہ، پھر جو بھی جمع ہوگا یعنی جو جواب آئے گا اس کو ہم لے کر اصل مسئلے کے اندر اور جمی سے عام کے اندر ضرب دیں گے، تو اس سے مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی. اب اس کو دیکھ لیتے ہیں. اب مثال دیکھیں آپ کہ ہمارے پاس مثلا ایک آدمی مر گیا، اس کی 2 بیویاں ہیں، تو زوجہ کو ہم لکھ دیں گے 2 زوجہ ہیں، اور دادیاں ہیں اس کی جی، جدات ٹوٹل ملا کر ہم دیکھتے ہیں وہ 5 بنتی ہیں، اقرب اور عبد ساری ملا کر 5 بنتی ہیں. مثال کے طور پر دادیاں، نانیاں، ساریاں ملا کر تقریباً وہ 5 بنتی ہیں. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر. اور 3 اخ ہیں جی، اور وہ اخ خیفی ہیں. اخ خیفی ماں شریک بھائی، جن کو اگر ایک ہو تو سدس ملتا ہے، اور ایک سے زیادہ ہوں تو ثلث کے برابر کے شریک ہوتے ہیں، جسے ہم نے پڑھ لیا. اور ایک عام بھی ہے مثال کے طور پر جس کو ہم چاچا بولتے ہیں. اب دیکھیں یہاں پہ اولاد نہیں ہے بلکہ دادیاں ہیں اور بھائی ہیں، چچے ہیں، زوجہ 2 ہیں. تو ربع ہے، ظاہر ہے کہ بیوی کو ربع ملے گا، اور ساتھ آگے ثلث مل رہا ہے بھائیوں کو، اور دادیوں کو ملے گا سدس. تو ربع، ثلث اور سدس یعنی دوسری طائفہ کے کل آواز کے ساتھ جمع ہو گئے. تو مسئلہ 12 سے بناتے ہیں. مسئلہ 12 سے بن جائے گا. 12 کا ربع کتنا ہوتا ہے؟ 3. لہذا 3 مل جائیں گے ان 2 بیویوں کو. جدات ان کو سدس ملتا ہے، تو لہذا سدس ان سب کو مل جائے گا. اور 3 اخیں تو ان کو ثلث ملے گا. ثلث ہے 4 ان کو مل جائے گا. 4 اور 2 6، اور 6 اور 3 9 ہو گیا. 12 میں سے 3 رہ گیا، 3 ان چاچا کو مل جائے گا سارے کا سارا. اب یہاں پر دیکھیں کسر آ رہی ہے
کہ 2 بیویوں کو 3 مل رہا ہے، 5 دادیوں کو 2 مل رہا ہے، 3 بھائیوں کو 4 مل رہا ہے، آگے عام کے اندر نہیں ہے، تو 3 فریقوں میں کسر ہے. تو 3 فریقوں میں کسر ہے، اس کو دور کرنے کے لیے ہم نے کیا کیا کہ سب سے پہلے ان عدد کے آپس میں نسبت دیکھیں کہ کیا ہے، کیا مختصر ہو سکتے ہیں. 2 اور 3 میں دیکھا عدد رؤوس اور سہام میں تو نسبت تباین کی 2 اور 3 میں. 5 اور 2 میں بھی نسبت تباین کی، ایک دوسرے کو بھی ختم نہیں کر سکتے، کوئی تیسرا عدد بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا. 3 اور 4 میں نسبت بھی تباین کی کہ کوئی اور تیسرا عدد بھی ان کو ختم نہیں کر سکتا، لہٰذا یہ تو ختم نہیں ہو سکتے. اب ایسا کرتے ہیں کہ عدد رؤوس کی آپس میں نسبت دیکھ کے مختصر کرتے ہیں اور پھر آگے چلتے ہیں. لہٰذا 3 اور 5 میں ہم نسبت دیکھتے ہیں، 3 اور 5 میں نسبت دیکھتے ہیں. تو 3 اور 5 میں نسبت تباین کی ہے کیونکہ ایک دوسرے کو ختم نہیں کر سکتے. تو 3 5 15، ایک کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دیں گے تو 3 5 15 ہو جائیں گے. اب 15 اور 2 میں نسبت دیکھتے ہیں، 15 اور 2 میں نسبت دیکھتے ہیں. تو 15 اور 2 میں اگر نسبت دیکھیں تو یہ نسبت اگر آپ دیکھیں تو 15 اور 2 میں نسبت تباین کی ہے، کیونکہ 2 اور 15 یہ ایک دوسرے کو بھی ختم نہیں کر سکتے اور نہ کوئی تیسرا عدد ان کو ختم کر سکتا ہے. لہٰذا کیا کریں گے، ان کے کل کو دوسرے کے کل میں ضرب دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو لہٰذا اگر یہاں پہ ختم کر رہا ہوتا تو ہم ایک کے کل کو دوسرے کے وفق میں ضرب دیتے، لیکن یہاں پہ کل میں ضرب دیں گے کیونکہ ختم نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، اگر یہاں پہ یہ ہوتا 3، مثال کے طور پہ یہاں پہ ہوتا 3 زوجات ہیں، تو 15 اور 3 میں نسبت ہم دیکھیں تو نسبت کس کی ہے، تداخل کی ہے نا. تداخل میں کی نسبت ہو تو صرف 15 کو لے لیں گے، 3 کو چھوڑ دیں گے. اور اگر توافق کی نسبت ہو، یہ مثال کے طور پر یہاں پہ ایک طرف 6 ہو اور ایک طرف مثال کے طور پر 4 ہو، تو 6 اور 4 میں نسبت توافق کی ہے تو ایک کے کل کو دوسرے کے یعنی وفق میں ضرب دیتے. لیکن یہاں پہ چونکہ کیا مسئلہ ہوا کہ یہاں پہ 2 زوجہ ہیں تو لہٰذا تباین پایا جا رہا ہے. تو 15 دونے 3 5 15، 15 دونے 30، 30 کو لے کر اب ہم اوپر ضرب دیں گے. ٹھیک ہے، 12 کے اندر ہم 30 کو لے کر ضرب دے دیں گے. تو 30 ضرب 12 اگر ہم کریں تو کیا جواب آتا ہے، 12 0 اور 12 3 36، 360 جواب آتا ہے جی. تو 360 ہو جائے گا. جب 360 ہو گیا ہے اب ہم اس طرح کریں گے کہ اب ہم یہاں پر 360 میں سے یہ بیویوں کو بھی حصہ دیں گے اور دادیوں کو بھی دیں گے اور ادھر بھائیوں کو بھی دیں گے. تو اب اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اسی 30 کو لے کر ہم ان 3 سارے حصوں کے اندر بھی ضرب دیتے ہیں تو خود بخود یہ 360 حصے تقسیم ہو جائیں گے. تو 30 یہ 90 ہوتا ہے جی، 90 بیوی کو مل جائیں گے اور یہ 360 کا ربع 90 ہی ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے 360 ہے تو 30 دونے 60 یہ دادیوں کو مل جائیں گے اور 30 چوکے 120 یہ ان کو مل جائیں گے اور 30 90 ان کو مل جائیں گے. اب دیکھیں 90 اور 120 یہ کتنا ہوتا ہے، 210 اور 60 270 اور 90 360. تو اس طریقے سے پورا تقسیم ہو جائیں گے. جب یہ پورا تقسیم ہو گیا اب ہم 2 بیوی ہیں تو 2 بیویوں کو ہم 90 میں سے 90 مل رہا ہے تو 90 میں سے 45 ایک کو مل جائے گا، 45 دوسرے کو. 5 دادیاں ان کو 60 مل رہا ہے تو 12 ایسے مل جائیں گے، 12 5 60. 3 بھائی ہیں ان کو 120 مل رہا ہے تو بالکل آرام سے ان کو جو ہے وہ تقسیم ہو جائے گا ان کے درمیان میں، 120 ان کے درمیان میں پورا تقسیم ہو جائے گا. 40 ان میں سے ہر ایک کو مل جائے گا. اور 3 چچے ہیں تو ان کو 90 مل رہا ہے تو ہر ایک کو 30 مل جائے گا. تو دیکھیں اب یہاں پہ تصحیح ہو گئی ہے. فَإِن تَسَاوَتِ الْأَعْدَادُ أَجْزَأَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ. لہٰذا اگر اعداد آپس میں برابر ہیں، ان کے درمیان میں نسبت تساوی کی پائی جاتی ہے. ابھی تو نسبت تباین کی تھی نا، عدد رؤوس کی آپس میں نسبت وہ تباین کی تھی. تو لہٰذا اگر نسبت جو ہے وہ برابری کی ہو یعنی تساوی کی نسبت ہو تو پھر کیا کہتے ہیں کہ پھر اجزاء احدہما عن الاخر، تو ایک جو ہے وہ کافی ہو جائے گا دوسرے سے. مثال کے طور پر پھر یہ وہاں پہ اگر 2 دادیاں ہیں 2 بیویاں ہیں تو 2 دادیاں 2 بیوی ہیں تو 2 آپس میں نسبت تماثل کی ہے، لہٰذا ان میں سے کسی ایک کو لیں گے. 2 دونوں 4 نہیں کریں گے کہ 4
پہلے 2 دونے 4 کریں اور 4 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے میں ضرب دیں، بلکہ صرف ایک کو ہی لے لیں گے، ایک دوسرے کے لیے کافی ہو جائے گا، صرف 2 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے میں ضرب دینے سے تصحیح ہو جائے گی۔ یہ مطلب کہ امراتین جیسے کہ 2 بیویاں ہیں 2 بھائی ہیں، تو 2 بیویاں 2 بھائی ہیں، تو لہٰذا عدد رؤوس ان کو مثلا 2 بیویاں 2 بھائی ہیں، تو مسئلہ 4 سے بنائیں گے تو بیویوں کو مل جائے گا 1 اور بھائیوں کو مل جائیں گے 3، تو کسر آ رہی ہے، لہٰذا ہم 2 دیکھا تو عدد اس کے آپس میں نسبت تماثل کی تھی، تو کسی ایک کو لے لیا، لہٰذا صرف ایک ہی مرتبہ 2 کو لینا ہے، 2 دونے 4 نہیں کرنا، 2 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے ہمیں ضرب دینے تصحیح ہو جائے گی۔ فضرب اثنین فی اصل مسئلہ، لہٰذا 2 کو لے کر اصل مسئلہ کے اندر آپ ضرب دے دیجیے۔ بین کان احد العددین جزءا من الاخر، اگر نسبت تداخل کی ہے کہ ایک عدد دوسرے کا جز بن رہا ہے، یعنی اس کو ختم کر رہا ہے، تو اغنى الاکثر عن الاقل، تو اس میں جو اکثر عدد اکثر ہے اس کا اعتبار ہوگا، عدد اقل کا اعتبار نہیں ہوگا، لہٰذا عدد اکثر وہ بے پرواہ کر دے گا، غنی کر دے گا آپ کو عدد اقل سے۔ تو کیا کریں گے کہ صرف اس میں سے عدد اکثر کو لیں گے۔ مثال کے طور پر دیکھیں کہ 4 نسبتاً، ایک آدمی مر گیا، اس کی 4 بیویاں ہیں، و اخوین اور 2 بھائی ہیں، تو 4 بیویاں اور 2 بھائی ہیں نا، تو لہذا اذا مسئلہ 4 سے بنا کر ایک دے دی جائے گا ان 4 بیویوں کو، اور 2 ایسے دے دیے، بقیہ 3 ایسے دے دیے جائیں گے یہ 2 بھائیوں کو، تو کسر آئے گی، 4 بیویوں کو 1 مل رہا ہے اور 2 بھائیوں کو 3 مل رہے ہیں، تو کسر آ رہی ہے، تو لہٰذا کہتے ہیں کہ یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو 4 اور 2 میں نسبت، یعنی 4 بیویاں اور 2 بھائی ہیں، تو عدد رؤوس کی آپس میں نسبت تداخل کی ہے، کیونکہ عدد رؤوس میں 2 4 کا جز ہے نا، تو 2 4 کا جز ہے، لہٰذا صرف 4 کو لے لیں گے، 4 دونے 8 نہیں کریں گے، بلکہ صرف 4 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے ہمیں ضرب دیں گے تو بات ختم ہو جائے گی۔ کہتے ہیں کہ ضربت الاربعۃ کہتے ہیں کہ 4 کو ضرب دے دیجیے، اذا ضربت الارض اربعۃ تو اجزاء کان الاخر، جب آپ صرف 4 کو لے کر اصل مسئلہ جمی سے ہمیں ضرب دیں گے، 4 دونے 8 کرنے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ فإن وافق احد العددین الاخر، اگر 2 عددوں کے آپس میں نسبت توافق کی ہے، یہ تو تھا سب سے پہلے ہم نے پڑھا تباین کی، دوسرا پڑھا یہاں پہ پڑھا تماثل کی، اور یہاں پر ہم نے پڑھا تداخل کی، کہ 2 عددوں کے درمیان نسبت تداخل کی ہے، تو اس میں سے صرف اکثر العدد کو لے لیں گے اور اصل مسئلہ و جمی سے ہمیں ضرب دے دیں گے۔ اور اب ہے کہ اگر دونوں میں نسبت توافق کی ہو، تو یہ تھوڑا تفصیلی ہے کہ اگر نسبت توافق کی ہو تو ضربتا وفق احدہما فی جمیع الاخر، ایک کے وفق کو لے کر دوسرے کی جمیع میں ضرب دیں گے، ثم اجتمع، پھر اگر کوئی جواب آئے گا فی اصل المسئلہ تھی، اس کو لے کر پھر اصل مسئلے کے اندر ضرب دیں گے، کہ 4 نسبتاً و اختن و 6 اعمام، کہ اس طریقے سے 4 بیویاں ہیں، 1 بہن ہے اور 6 چچے ہیں، تو فالستۃ توافق الاربعۃ، لہٰذا یہاں پر جو ہے نا 6 چاچے ہیں اور 4 بیویاں ہیں، تو 6 اور 4 میں نسبت توافق کی ہوگی نا، تو ان کو اگر نیچے جو حصے ملیں گے تو وہ حصوں کے مثلا 4 بیویوں کو 1 حصہ ملے گا ربع، اور چاچوں کو جو ہے وہ مل جائے گا بقیہ حصہ، تو جو آپس میں جو نسبت یعنی کسر آ رہی ہے، تو لہٰذا کسر کو دور کرنے کے لیے ہم نے 2 فریقین کی جو عدد رؤوس سے ان میں نسبت دیکھی، تو 4 اور 6 میں جو نسبت ہے وہ نسبت ہے جی توافق کی، کہ 2 ایک ایسا عدد ہے کہ جو 4 کو بھی ختم کرتے اور 6 کو بھی، تو نسبت توافق کی کہ تیسرا عدد ان کو ختم کر رہا ہے، لہٰذا تو یہاں پر ہم کیا کریں گے، فالستۃ توافق الاربعۃ بالنصف، تو لہٰذا 6 جو ہے وہ 4 کے موافق ہے نصف کے ساتھ۔ مثال کے طور پر یہ کہ 2 جو ہے وہ 2 چوکے 8، یعنی 2 دونے 4 اور 3 دونے 6، تو اس طریقے سے کر کے یہ ان کو آپس میں ختم کر رہے ہیں، تو لہٰذا فضرب نصف احدہما فی جمیع الاخر، لہٰذا ایک کے نصف کو دوسرے کے جمیع میں ضرب دیں گے، ایک کے نصف کو جمیع دوسرے کے جمیع میں، مطلب 4 کا نصف 2 ہے نا، تو 2 وفق ہو جائے گا، لہٰذا 2 کو لے کر دوسرے کے جمیع یعنی 6 کے مجموعے کے ساتھ ضرب دیں گے، تو 2 6 12 ہوتا ہے، تو جب 12 جمع ہو گیا پھر اس کو لے کر اصل مسئلے و جمیع سے ہم ضرب دیں گے، ثم فی اصل المسئلہ، پھر اس کو جا کر اصل مسئلے میں ضرب دیں گے، یعنی اس 12 کو لے کر، تو تکون ثمانیتاً، ٹھیک ہے، تو مثال کے طور پر ہم نے 4 کو لے کر 6 کے ساتھ ضرب دی، تو جواب کیا آیا، نہیں بلکہ 2 کو لے کر 6 کے ساتھ ضرب دی، 4 کے وفق 2 ہے نا، تو 2 دونے 4 تھا، تو
4 کے وفق 2 کو لے کر 6 کے اندر ضرب دی تو 2 6 12 ہوا، تو 12 کو ہم نے 4 اوپر مسئلہ 4 سے بنایا ہوا تھا نا، تو 12 کو 4 کے ساتھ ضرب دی تو 12 چوکے 48، تو مسئلہ بن جائے گا تکون ثمانیۃ و اربعین، 48 سے مسئلہ بن جائے گا، 48 سے ہی مسئلے کی تصحیح ہو جائے گی۔ تو یہاں تک یہ بات مکمل ہو گئی ہے، اور آگے ہے جی فَإِذَا صَحَّتِ الْمَسْأَلَةُ، لہٰذا جب مسئلہ ایک دفعہ درست ہو گیا، یہ ہوگی تصحیح۔ تصحیح ہونے کے بعد اب ہر ایک وارث کا حصہ بھی تو آپ نے معلوم کرنا ہے نا ترکے سے، کہ یہ تو پتہ چل گیا کہ بھئی پہلے ہر تمام ورثاء کے حصے ہمیں کسر آ رہی تھی، اس کو ختم کر دیا، کسر آنے کے بعد اب ظاہر ہے کہ ایک ایک وارث کو ترکے سے کتنا حصہ ملے گا، اس کا کیا کریں گے؟ تو ترکہ معلوم کرنے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ فَضْرِبْ سِہَامَ كُلِّ وَارِثٍ فِي التَّرْكَةِ، آسان ہے کہ ہر وارث کا جو حصہ ہے اس کو ترکے کے اندر ضرب دے دیں، یعنی تصحیح سے پہلے ملنے والا جو حصہ ہے، تصحیح سے قبل ملنے والا جو حصہ ہے اس کو آپ ترکے کے اندر ضرب دے دیں۔ ترکہ پہلے آپ کو معلوم ہوگا کہ 2 لاکھ ہے، 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے، کتنا ہے، نہیں ہے تو بس صرف 100 روپے ترکہ فرض کر کے فی الحال کر لیں، فیصدی حساب سے آپ کو ورثاء کا حصہ مل جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ بھئی 100 میں سے 50% اس کو ملتا ہے، 10% اس کو ملتا ہے، 12% اس کو ملتا ہے، وہ نیچے پھر ورثاء تقسیم کے دوران وہ خود ہی کر لیں گے۔ تو لہٰذا ایک وارث کے سہام کو دوسرے وارث، یعنی ایک وارث کے سہام کو ترکے کے اندر ضرب دیں گے، جو جواب آئے گا اس کو تقسیم کریں گے، ثم مقسم مجتمع علی ما صحت منہ المسئلہ، یعنی اصل مسئلہ کے اندر۔ لہٰذا یہ ہو گیا جی کہ اصل مسئلہ کے اندر آپ نے ضرب دینی ہے، تقسیم کرنا ہے۔ پہلے کیا کرنا ہے کہ ہر وارث کا سہام اس کو لے کر ترکے کے اندر ضرب دینی ہے، اور جو جواب آئے گا اس کو اصل مسئلہ کے اوپر، تصحیح کے بعد والا جو اصل مسئلہ ہے اس کے اوپر کر دینا ہے تقسیم، تو یخرج حق الوارث، وارث کا حصہ نکل آئے گا۔ مثلا یہ وارث ہیں، 2 بھائی ہیں، ان کو ٹوٹل 6 مل گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ترکہ کتنا ہے۔ اگر ترکہ وہ بتا دیتے ہیں آپ کو کہ بھئی ترکہ اتنے لاکھ روپے ہے، تو پھر تو آپ آسانی سے ادھر لکھ دیں گے، وہ لاکھ سارا لکھ دیں گے اس طریقے سے کر کے آپ، ٹھیک ہے، اور اس کے بعد آپ آگے اس کے مطابق آپ تقسیم کریں گے۔ لیکن اگر وہ نہیں بتاتے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 100 روپے ترکہ فرض کر لیں تو فیصدی حساب نکل آئے گا، پھر فیصد ان کو بتا دیں اور وہ خود ہی پھر آپس میں کر لیں گے۔ لہٰذا 100 روپے ترکہ آپ نے فرض کر دیا، تو کرنا کیا ہے کتاب کے مطابق کہ ہر وارث کو جو حصہ مل رہا ہے اس حصے کو لے کر اصل مسئلہ اور جمیع سہام میں آپ ضرب دے دیں گے، یعنی سب سے پہلے آپ ترکے کے اندر ضرب دیں گے اور جو جواب آئے گا اس کو مسئلے کے اندر کر دیں گے تقسیم۔ لہٰذا مثلا ہر وارث کو 3 مل رہا ہے نا، تو 3 کو 100 کے ساتھ دے دیں ضرب، تو 100 ضرب 3 کریں تو 300 ہو گیا، 300 جواب آ گیا، 300 جواب آ گیا، اس کو تقسیم کریں 8 پر، تو 300 تقسیم 8، ٹھیک ہے جی، تو 4 8 32 ہوتا ہے، زیادہ ہوتا ہے، تو 3 8 24 ہوتا ہے، تو ہم 24 کر لیتے ہیں، 24 ہے، 6 بچ گیا، نیچے اتارا اس کو، تو یہاں پہ جی 5 8 40، 6 8 48، 7 8 56، 7 8 56، تو 4 بچ گیا، اشاریہ لگا کر ہم لگاتے ہیں 0، تو 5 8 40، تو پورا تقسیم ہو جائے گا، تو گویا کہ 37.5، 37.5% حصہ یہ ان میں سے ایک بھائی کو ملے گا۔ تو یہ اس طریقے سے آپ نے کرنا ہے۔ تو یہاں پر ہمارا تصحیح کا یہ اصول اور قاعدے کا سبق مکمل ہو گیا ہے، اور اس میں آپ نے اچھی طریقے سے اس کو سمجھنا ہے کہ تصحیح کس طریقے سے کرتے ہیں، ایک فریق میں اگر کسر آ رہی ہو تو اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے، اور اگر ایک سے زیادہ میں آ رہی تو پھر اس کو دور کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔